السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مصطفیٰ سہرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیو ڈی بزنس۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کی گونج ہر طرف سنائی دے رہی ہے۔ کیا واقعی پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے؟ کیا ترقی کی نئی راہیں کھل رہی ہیں؟ اور کیا عام شہری تک یہ بہتری پہنچ پائی ہے؟ گزشتہ چند مہینوں میں روپے کی قدر میں استحکام، برآمدات میں اضافہ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی واپسی جیسے اشارے، کیا یہ سب ایک نئے معاشی دور کی شروعات ہیں؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ بہتری کس حد تک پائیدار ہے اور آگے پاکستان کی معیشت کا سفر کیسا نظر آتا ہے۔ اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے حکومت کوشاں ہے کہ لانگ ٹرم پلان کے تحت معیشت کی بہتری کے لیے کام کیا جائے، جس پر بہت سے اقدام اٹھائے بھی گئے ہیں۔ ان میں سے ایک پاور ڈویژن ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اہم فیصلے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پاور ڈویژن کو ملکی صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے جامع اور مؤثر توانائی پالیسی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت پاور ڈویژن کا اہم اجلاس وزیر اعظم نے ملکی صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے توانائی کے شعبے میں جامع اور مؤثر پالیسی سفارشات تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کی بہتر پیداوار اور مؤثر استعمال کے ذریعے صنعت اور زراعت دونوں شعبوں میں نمایاں کامیابی جو ہے وہ ممکن ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت کل پاور ڈویژن کے اصلاحاتی ایجنڈے پر اہم اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں بجلی کی پیداوار، اس کے مؤثر استعمال اور توانائی کے شعبے کی بہتری کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری، وفاقی وزیر اطلاعات عطا ترڑ، وفاقی وزیر اقتصادی امور احد چیمہ، مشیر صنعت ہارون اختر اور دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ پاور ڈویژن حکام نے وزیر اعظم کو بجلی کی پیداوار کے جامع پلان اور اصلاحاتی پیکج پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کو ہدایت کی کہ ایسی پالیسی تیار کی جائے جس سے بجلی کی بہتر استعمال کے ذریعے صنعتی پیداوار اور زرعی ترقی میں اضافہ ہو سکے۔ میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت کی اولین ترجیح صنعت کاروں اور کسانوں کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ ملکی معیشت کو مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ توانائی کے مؤثر استعمال کے بغیر صنعتی ترقی ممکن نہیں۔ اس لیے پالیسی سازی میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے مفادات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاور ڈویژن کی یہ نئی پالیسی کب تک عملی شکل اختیار کرتی ہے، کیونکہ توانائی بحران سے نبٹنا صنعتی ترقی کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بجلی کے مؤثر استعمال سے صنعتی اور زرعی شعبے میں نمایاں ترقی ممکن ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ پالیسی عملی سطح پر تبدیلی لا سکے گی؟ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ ہمارے ہاں بجلی کی پیداوار تو کافی ہے، لیکن اس کا مؤثر استعمال نہیں ہو رہا۔ صنعتوں کو اکثر لوڈ مینجمنٹ اور لاگت اور پالیسی کے غیر تسلسل کا سامنا رہتا ہے۔ اگر حکومت واقعی پیداوار کے بہتر استعمال پر فوکس کرے، یعنی توانائی کے ضیاع کو روکے، صنعتی شعبے کو سستی اور مستحکم بجلی فراہم کرے، تو اس کے نتائج بہت مثبت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ توانائی کے مؤثر استعمال سے زراعت اور صنعت دونوں کو فائدہ ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ توانائی پالیسی براہ راست جی ڈی پی گروتھ پر اثر ڈالے؟
اس سوال کا جواب ہے کہ بالکل، اگر پالیسی سنجیدگی سے نافذ ہو، کیونکہ توانائی کسی بھی معیشت کا انجن ہوتی ہے۔ جب صنعت کو بجلی سستی اور مسلسل ملتی ہے تو پیداوار لاگت کم ہوتی ہے، ایکسپورٹ بڑھتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ زراعت میں بھی اگر ٹیوب ویل، کولڈ اسٹوریج اور فوڈ پروسیسنگ کو سستی توانائی ملے تو زرعی مصنوعات کی قدر بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ عمل درآمد ہے۔ پالیسی تو بن جاتی ہے مگر عمل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں ماضی کی روایت ہے۔ ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار مہنگے ذرائع سے ہوتی ہے۔ تیل اور فرنس آئل اب بھی نظام کا حصہ ہے۔ کیا حکومت کو اب اس رینیویبل جو انرجی ہے اس کی طرف فوری طور پر نہیں جانا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ہے بالکل جانا چاہیے، یہی وقت ہے۔ پاکستان کے پاس سورج، ہوا اور پن بجلی کے بے پناہ وسائل ہیں۔ اگر حکومت سولر، ونڈ اور مائکرو ہائیڈرو منصوبوں پر سرمایہ کاری بڑھائے تو نہ صرف لاگت کم ہوگی بلکہ لوڈ شیڈنگ بھی کم ہوگی۔ پاور ڈویژن کو صرف پیداوار نہیں بلکہ پیداوار کے ذرائع کو بھی جدید بنانا ہوگا۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے سفارشات تیار کرنے کے بھی ہدایت دی ہے۔ کیا یہ صنعتی اعتماد بحال کرنے میں مدد دے سکتی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اگر حکومت توانائی کے نرخوں میں استحکام اور پیشگی پالیسی روڈ میپ فراہم کرے تو یقیناً سرمایہ کار واپس آئیں گے۔ کیونکہ وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ بزنس مین اپنے منافع کی سوچ رکھتا ہے، مہنگی توانائی ہی منافع میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ توانائی کے نرخوں میں غیر یقینی صورتحال نے صنعت کو بہت نقصان پہنچایا۔ پالیسی میں شفافیت، استحکام اور صنعت کے ساتھ مشاورت ضروری ہے۔ یہی اعتماد بحال کر سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب ملک کے مستقبل کے لیے فیصلہ سازوں نے توانائی کے میدان میں نئی سمت متعین کرنے کا عزم کیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت پاور ڈویژن کا یہ اجلاس صرف ایک معمولی میٹنگ نہیں بلکہ ایک نئی امید کی کرن ہے۔ ایک ایسا عزم جو بجلی کے تاروں میں صرف روشنی نہیں بلکہ ترقی، روزگار اور صنعتی بحالی کی نئی توانائی جو ہے وہ دوڑائے گا۔ اگر ان ہدایات پر سنجیدگی سے عمل ہوا تو یہ پالیسی شفافیت محض کاغذی نہیں رہیں گی بلکہ ملکی معیشت کی دھڑکن جو ہے وہ تیز کر دیں گی۔ وقت آ گیا ہے کہ اندھیروں کو شکست دے کر کارخانوں کے پہیے پوری قوت سے گھمائے جائیں اور پاکستان کے افق پر روشنی مستقبل کا سورج طلوع ہو۔ ناظرین، آج کی گفتگو سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت صرف ایک اجلاس تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ اگر پاور ڈویژن واقعی جامع، مؤثر اور شفاف پالیسی بنا لے تو یہ پاکستان کے صنعتی اور زرعی مستقبل کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ پالیسی صرف کاغذوں میں رہ گئی تو نتیجہ وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا۔ بجلی تو ہوگی مگر ترقی نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم مثبت انداز میں سوچتے ہیں کہ یہ ہے اٹھتا ہوا پاکستان، جہاں ہر چیلنج ایک موقع ہے اور ہر پاکستانی ایک امید۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پالیسی کو پلان سے عمل تک لے جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں اور پالیسی کی جو حد ہے وہ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ آپ آخر تک اس کا عملی جامہ جب تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک انتظامیہ، حکمران یا مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو
پوری نظر کے ساتھ رکھے تاکہ عمل جو پلان بنا اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔